خوش آمدید۔ بلوچستان 24 کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ولاگ کا عنوان ہے 21 توپوں کی سلامی ہی کیوں؟ نہ صرف مملکت خداداد پاکستان میں یوم آزادی اور دیگر اہم ریاستی و حکومتی سرکاری دنوں کے موقع پر 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، چین، بھارت اور کینیڈا سمیت دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں اہم ریاستی اور حکومتی دنوں کے آغاز پر 21 توپوں کی سلامی ضرور دی جاتی ہے۔ لیکن آخر سلامی کے لیے 21 توپیں ہیں کیوں؟ یہ 20 یا 22 بھی ہو سکتی تھی، یا ان کی تعداد 1 درجن تک بھی محدود ہو سکتی تھی۔ اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی تو کوئی حتمی اور مصدقہ جواب نہیں ملے گا، بس روایات اور واقعات کی روشنی میں معاملے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نظر آئے گی۔ انگریزی ویب سائٹ thebalance.com اور todayIfoundout.com کے مطابق توپوں کو چلانے کی تاریخ پہل قرون وسطیٰ کے زمانے میں اس وقت ہوئی جب دنیا میں جنگیں یا ایک دوسرے سے لڑنا معمول تھا۔ اس وقت توپوں کو چلانے کا کام نہ صرف فوجیں کرتی تھیں بلکہ عام اور بیوپاری افراد بھی توپیں چلایا کرتے تھے۔ تقریباً 14ویں صدی میں پہلی بار توپوں کو چلانے کی روایت اس وقت شروع ہوئی جب کوئی فوج بحری راستے کے ذریعے دوسرے ملک جاتی تو ساحل پر پہنچتے ہی توپوں کے فائر کر کے یہ پیغام دیتی کہ ان کا مقصد لڑنا یا جنگ کرنا نہیں۔ افواج کی اس روایت کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے بیوپاری اور کاروباری افراد نے بھی ایک دوسرے سے ملک سفر کرنے کے دوران توپوں کو چلانے کا کام شروع کیا۔ روایات کے مطابق جب بھی کوئی بیوپاری کسی دوسرے ملک پہنچتا یا کوئی فوج کسی دوسرے ملک کے ساحل سمندر پہنچتی تو توپوں کے فائر کر کے یہ پیغام دیا جاتا کہ وہ لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور یہ فائر امن کا پیغام ہے۔ 14ویں صدی تک فوج اور بیوپاری کی جانب سے 7 توپوں کے فائر کیے جاتے تھے، اور اس کا بھی کوئی واضح سبب موجود نہیں کہ آخر 7 فائر ہی کیوں کیے جاتے تھے۔ غیر مستند تاریخ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے دنیا میں ترقی ہوتی گئی اور بڑے بحری جہاز بنتے گئے، ویسے ہی توپوں کے فائر کرنے کی تعداد بھی بڑھتی گئی جو 21 تک آ پہنچی۔ یوں تقریباً 3 صدیوں تک توپیں چلانے کا کام ایسے ہی چلتا رہا، لیکن پھر 17ویں صدی میں پہلی بار برطانوی فوج نے توپوں کو سرکاری سطح پر چلانے کا کام شروع کیا۔ برطانوی فوج نے پہلی بار 1730 میں توپوں کو شاہی خاندان کے اعزاز کے لیے چلایا، اور ممکنہ طور پر اسی واقعے کے بعد دنیا بھر میں سلامی اور سرکاری خوشی منانے کے لیے 21 توپوں کی سلامی کا رواج پڑا۔ جلد ہی 21 توپوں کی سلامی نے اہمیت اختیار کر لی، اور برطانوی فوج نے 18ویں صدی کے آغاز تک برطانوی شاہی خاندان کی عزت افزائی، فوج کے اعلیٰ سربراہان اور اہم سرکاری دنوں پر توپوں کی سلامی کو لازمی قرار دیا۔ 18ویں صدی توپوں کی سلامی کے لیے اہم ثابت ہوئی۔ ابتدائی 20 سالوں میں امریکہ نے بھی اسے سرکاری طور پر نافذ کر دیا۔ 1810 میں امریکہ کی فوج اور دفاع کے ادارے نے توپوں کی سلامی کو پہلی بار اپنایا۔ یوں پہلی بار امریکہ میں 1842 میں صدر مملکت کے لیے 21 توپوں کی سلامی لازمی قرار دی، اور اگلے 40 سال بعد امریکہ نے اس سلامی کو قومی سلامی کے طور پر نافذ کیا۔ 18ویں سے 19ویں صدی کے شروع ہونے تک امریکہ اور برطانیہ ایک دوسرے کے وفود کو توپوں کی سلامی دیتے رہے، اور 1875 میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی جانب سے دی جانے والی توپوں کی سلامی کو سرکاری طور پر قبول کیا۔ 19ویں صدی کے بعد دنیا کے طاقتور ممالک نے مختلف براعظموں کے ممالک پر قبضہ کر کے اپنی کالونیاں بنا دیں، جہاں وہ اپنے رعب اور دبدبے کو برقرار رکھنے کے لیے توپوں کی سلامی کو بھی استعمال کرتے رہے۔ اپنے قابض ممالک کی دیکھا دیکھی چھوٹے چھوٹے ممالک اور خود مختار نوابی اور بادشاہی ریاستوں نے بھی توپوں کی سلامی کو سرکاری اعزاز اور عزت کے درجے کے طور پر شامل کر لیا۔ تقسیم برصغیر سے قبل برطانوی ہندوستان کی مختلف نوابی ریاستیں، جن میں بہاولپور، حیدرآباد دکن، میسور، خیرپور، کلات، بھوپال، اندور، کچھ، جودھ پور اور پٹیالہ شامل ہیں، نے بھی توپوں کی سلامی کو اعزاز و عزت کے طور پر لازمی قرار دیا، اور ریاستوں کے شہزادوں اور بادشاہوں سمیت دیگر ریاستوں نے آنے والے معزز مہمانوں کو توپوں کی سلامی دی جانے لگی۔ 18ویں صدی کے بعد مسلسل تمام ممالک اور ریاستوں میں 21 توپوں کی ہی سلامی دی جانے لگی، اور کسی نے سوچ بچار کیے بغیر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اسے اپنا لیا۔ اس وقت دنیا کے تقریباً تمام ممالک اپنے یوم آزادی، اہم ریاستی اور حکومتی دنوں پر توپوں کے فائر کرتے ہیں، جبکہ تمام ممالک ریاست اور حکومت کے سربراہ کی شان سمیت دیگر ریاستوں اور ممالک کے مہمان کو عزت دینے کے طور پر بھی 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں۔
پاکستان بھی اپنے یوم آزادی کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے کرتا ہے، لیکن ملک میں اس دن کے علاوہ بھی توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ پاکستان میں یوم آزادی، یوم پاکستان، یوم دفاع اور 12 ربیع الاول پر بھی 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ پاکستان میں صدر مملکت یا سربراہ حکومت کو بھی اعزاز کے طور پر 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، جبکہ زندگی کی مختلف شعبہ جات میں اعلیٰ خدمات سر انجام دینے والے سماجی کارکنان یا دیگر ممالک کے مہمانوں کو بھی اعزاز بخشنے کے طور پر 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں پاکستان کے علاوہ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، سویڈن، سنگاپور، عرب ممالک، افریقی ممالک، وسطی ایشیائی ممالک اور یورپی اور امریکی ممالک سمیت دنیا کی 6 براعظموں کے تقریباً تمام ممالک میں 21 توپوں کی سلامی کو سرکاری اہمیت و حیثیت حاصل ہے۔ تاہم پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں فوج کے سربراہوں کو 21 توپوں کی سلامی دینے کے حوالے سے واضح پالیسی موجود نہیں، لیکن فوج اور سیکیورٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کا گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ گارڈ آف آنر بھی 21 توپوں کی سلامی کی طرح سرکاری اعزاز کی اہمیت حاصل رکھتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک اپنے ہاں آنے والے دوسرے ممالک کے سربراہوں اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کی آمد پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں سمیت اعلیٰ سیاسی اور سماجی شخصیات کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفن کیا جاتے وقت بھی گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا ولاگ آپ نے دیکھا اور سنا۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔